قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے واقعہ کربلا کا پس منظر اور اسباب۔ ناظرین، واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں رسول اللہ کی آل کو شہید کیا گیا۔ اس بات سے ہم سبھی لوگ واقف ہیں کیونکہ ہم بچپن سے ہی یہ حالات اور واقعات سن کر بڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اس حقیقت کا اندازہ ہی نہیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کا پس منظر کیا تھا اور اسباب کیا تھے۔ یہاں پر میں ذکر کروں گی دو قبائل کا، بنو ہاشم اور بنو امیہ کا۔ یہ قبائل شروع سے ہی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے اور پورے عرب پر حکمرانی کی دوڑ میں لگے رہتے تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا، آپ بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس قبیلے میں چاہے اس میں اپنا رسول پیدا کر کے اس کی شان کو بڑھا دے، مگر بنو امیہ سوائے حسد کے اور بغض کے کچھ بھی نہ کر سکے، اور یہی بغض ان کی آل و اولاد میں آ کر منتقل ہو گیا اور یہی واقعہ کربلا تک جا پہنچا۔ بنو امیہ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے رسول اللہ کے احکامات کی پیروی کی۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی دو بیٹیاں یکے ڈگرے بعد ان کے نکاح میں آئی تھیں، اور اس مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی تھے، اور دوسرے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، جن کے سنہری دور کا ذکر تاریخ میں موجود ہے، اور تیسرا یزید کا بیٹا معاویہ ہے، جس نے خلیفہ بننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ایسی خونی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی بنیاد رسول اللہ کے نواسوں کے خون سے ہوئی تھی۔ باقی جتنے بھی لوگ گزرے انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ رسول اللہ کے خلاف جتنی بھی جنگیں لڑی، ان کے سردار ابو جہل، عتبہ، ابو سفیان، یہ سب بنو امیہ کے ہی لوگ تھے، مگر فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان اور اس کی بیوی، جنہوں نے معافی مانگ کر مسلمان ہو گئے تھے، مگر رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے قتال کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی ان لوگوں نے بہت سے فتنے پیدا کیے، اور نوبت یہاں تک آئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی کا دور حکومت شروع ہوتا ہے۔ خلافت ایک بار پھر سے بنو امیہ سے بنو ہاشم منتقل ہو گئی، جو کسی صورت ان کو قبول نہ تھی۔ اس کے بعد امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی، جسے جنگ جمل کہتے ہیں اور جنگ صفین بھی ہے۔ جب حضرت علی امیر مقرر ہو گئے تو ان کی اطاعت بھی لازم تھی، مگر امیر معاویہ نے حضرت علی کے بیعت سے صاف انکار کر دیا، اور حضرت علی حق پر تھے اس وقت۔ حضرت علی کے دور میں 5 سال تک امیر معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی، اور 40 ہجری رمضان المبارک میں باغیوں کے ہاتھوں حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے۔ امیر معاویہ نے کہا حضرت حسن سے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، میں خلیفہ بن کر حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لے لوں، پھر آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہم کریں گے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں کا مفاد دیکھ کر ان کی بات بھی مان لی، مگر حضرت حسن نے ایک شرط رکھی کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، اور پھر امیر معاویہ کی حکومت آئی، اور حضرت حسن کو 6 ماہ کے اندر اندر زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور امیر معاویہ نے 20 سال تک حکومت کی۔ تو ناظرین، واقعہ کربلا کے اسباب کیا تھے؟ سانحہ کربلا کی اولین وجہ خلافت کے لیے یزید کی نامزدگی، اور پھر اس کی شخصی حکومت کا قیام ہے۔
امیر معاویہ سے قبل اسلامی نظام حکومت کی بنیاد شوریت پر تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ادوار اس کی ذرعی مثال تھے۔ امیر معاویہ نے اس سے اغماس کرتے ہوئے یزید کو جانشین مقرر کیا، جس سے اسلامی حکومت کی اساس منہدم ہو گئی، کیونکہ اسلام میں نامزدگی اور شخصی حکومت کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ ابھی سرزمین حجاز میں صحابہ اکرام موجود تھے، جنہوں نے بچشم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا تھا۔ ان کے لیے امیر معاویہ کی غلط روایت کو قبول کر لینا کسی طرح بھی ممکن نہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اصول دین کے تحفظ کے لیے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح یہ واقعہ کربلا پیش آیا۔